بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ جو آخری موضوع ہے وہ ہے دابۃ الارض کا خروج۔ اس کے بعد اس موضوع کو ہم اختتام دیں گے۔ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب آن پڑے گی ان پر بات، یعنی وعدہ قیامت کے پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کی پہلی علامت جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی وہ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ ان میں سے جو پہلے ہو دوسری اس کے بعد متصل ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو: دخان یعنی دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، عام فتنہ اور ہر شخص سے متعلق خاص فتنہ۔ دابۃ الارض مکہ مکرمہ سے نکلے گا۔ دابۃ الارض تخرج من مکہ۔ دابۃ الارض اجیاد کی پہاڑی سے نکلے گا۔ الدابۃ تخرج من اجیاد۔ دابۃ الارض ایام تشریق میں جب لوگ منا میں ہوں گے اجیاد کی پہاڑی سے نکلے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خروج 3 مرتبہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابۃ الارض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا دابۃ الارض 3 مرتبہ ظاہر ہوگا۔ پہلی بار دیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مکرمہ میں اس کا تذکرہ بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ عرصہ دراز تک ظاہر نہ ہوگا۔ دوبارہ پھر نکلے گا تو اس کا تذکرہ دیہات میں بھی ہوگا اور مکہ مکرمہ میں بھی ہوگا۔ تیسری بار نکلنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایک مرتبہ مسجد حرام میں جو حرمت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی مسجد ہے اور سب سے زیادہ محترم ہے، لوگ موجود ہوں گے کہ اچانک دابۃ الارض ظاہر ہو جائے گا جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آواز نکالتا ہوا اور سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ظاہر ہوگا۔ لوگ اس کے اچانک نکلنے سے خوف زدہ اور منتشر ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگیں گے۔ مومنین کی ایک جماعت ثابت قدم رہے گی۔ یہ مومن بندے یہ سمجھ کر اپنی جگہ پر جمے رہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو عاجز نہیں کر سکتے، لہٰذا بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جانور مومن بندے کے چہروں کو چمکا دے گا، گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارے کی طرح ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے پشت پھیر کر چلا جائے گا اور اس تیزی سے زمین میں گھومے پھرے گا کہ کوئی پکڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی اس کو پکڑ نہ سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے نجات نہ پا سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص نماز میں اس جانور سے پناہ مانگے گا تو وہ جانور اس کے پیچھے سے آ جائے گا اور کہے گا کہ اے فلاں اب تو نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اس کے چہرے پر نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ لوگ چلے پھریں گے، اموال میں شریک ہوں گے اور شہروں میں مل جل کر ساتھ رہیں گے، اور اس جانور کے نشان لگانے کا یہ اثر ہوگا
یہ مومن اور کافر میں خوب اچھی طرح امتیاز ہوگا۔ یہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر دے، اور کافر مومن سے کہے گا کہ تو میرا حق ادا کر دے۔